एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. How are you, students? I hope you are doing good. And like always, we'll start our today's lecture, which is the lecture number 41 with the Hadith Mubarakah. And Hadith Mubarakah is saying to us that it's a very short and precise Hadith Mubarakah that we are going to discuss today. And it is saying that kindness is a mark of faith. Kindness, first of all, we need to understand बच्चों के what kindness is all about. So kindness is रहम दिली, किसी के साथ मेहरबानी का मामला करना, दैट इज़ कॉल्ड एज काइंडनेस एंड इज़ अ मार्क, एक अलामत है, निशानी है ऑफ फेथ। फेथ क्या होता है? अकीदा, यकीन, ईमान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ट्राइंग टू से हियर इज़ एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस among the masses, among the people, in the society, in your family, in your relatives, in your with your parents, with your siblings, with your any other fellow beings. So we need to be kind every time with everybody, regardless of who he is or who she is to us. I mean, if he or she is not our relative, again we need to be kind to him or her. And if we are talking about our blood relations, like our parents, our brothers and sisters, siblings, our fellow beings, then yes, we need to be at utmost level to be kind with them, because without kindness you cannot claim that you are a believer. Without kindness, if you are not showing kindness to anybody, you cannot claim that you are a believer and you have even a 0% faith in your heart. So if you want to show, if you want to claim at the day of judgment in front of Allah that I was a believer and I had faith in my heart, so you got to be kind with everybody. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे हैं कि रहम दिली जो है वो आपको हर एक के साथ करनी पड़ेगी। अब दोबारा इसको थोड़ा सा हम देखें, अगर इसको डीप डिगिंग करें तो यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि काइंडनेस जो है वो आपने सिर्फ इंसानों के साथ शो करनी है। अगेन दिस हदीस मुबारका इज़ ओपनिंग अ वेरी वास्ट, a very bigger or biggest, you can say, a horizon in front of us. Like kindness is a matter of doing the terms or treating the people, treating the plants, treating the animals. हमें किसी भी चीज़ के साथ काइंडनेस का हुक्म दिया गया है, वो खा पौधे हैं, वो खा जानवर हैं, वो खा इंसान है। तो काइंडनेस इज़ अ मार्क। देखें, इस वर्ड को कहीं पर लिमिटाइज नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि दिस वर्ड इज़ ओनली मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। काइंडनेस विद एनीबडी। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, उनकी सीरत तैयबा से सीख सकते हैं कि आपने एक बिल्ली कालीन पे सोई हुई है या चादर पे सोई हुई है तो आपने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि हम इस किस्म की किसी चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हम तो इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी नींद से जगा देते हैं। तो ये तो जानवर था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने काइंड हैं, कितने हलीम और शफ़ीक हैं। आप उनके इस अमल से सीख सकते हैं कि उन्होंने जो बिल्ली सोई हुई है कालीन पे या कंबल पे, उन्होंने उसको जगाना गवारा नहीं किया, बल्कि उतना हिस्सा काट के जो ज़रूरत का अपना बाकी कपड़ा था वो लेके चले गए और वो बिल्ली वहीं की वहीं सोई रही। आपने उसकी नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। तो ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है काइंडनेस की। और अगर आप इस किस्म की काइंडनेस शो करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर अ बिलीवर एंड यू हैव अ कंप्लीट स्टॉन्च फेथ इन योर हार्ट। अगर आप इस किस्म की काइंडनेस का मुजाहरा नहीं करते, अगर हम किसी के साथ, लोगों के साथ काइंड नहीं है, तो फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कि वी हैव फेथ इन आवर हार्ट। हमारे दिल में जो अकीदा है इस्लाम का वो पुख्ता है। फिर आप और मैं इसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स जिसको हम डिस्कस करें, ये वर्ड्स कोई मेरे आपके कहे हुए नहीं है। ये वर्ड्स जो हैं वो आका कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से निकले हुए वर्ड्स हैं। तो इनमें किसी किस्म का 1% भी डाउट ज़ाहिर है हम नहीं रख सकते। तो अगर ये कहा गया है कि काइंडनेस एक मार्क है, एक अलामत है, एक सिंबल है फेथ का, अकीदे का, ईमान का, तो जो शख्स या जिस शख्स का दिल
کائنڈنس سے خالی ہے, مہربانی رحم دلی سے خالی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں پھر ایمان کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹرکٹ قسم کا میسج بھی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا عوام کے اندر ان کی فلاح کے لیے جو پلیزنٹ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگواری کے جو احساسات ہیں وہ پھیلانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو کائنڈنس جہاں کہیں بھی آپ کو چانس دے اللہ تعالیٰ کہ آپ کسی کی طرف کائنڈنس کا, رحم دلی کا مظاہرہ کر سکیں, بڑھ چڑھ کے اس کا مظاہرہ کریں, کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں. اور اگر اس دنیا میں آپ کو کائنڈنس شو کرتے ہوئے تھوڑے بہت پرابلم بھی فیس کرنے پڑ جائیں تو یہ سوچ کر ان کو بیئر کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, اس پہ چلنے سے کبھی مجھے نقصان نہیں ہو سکتا. سنت کو پورا کرنے کی فضیلت و برکت سے ڈیفینیٹلی آپ کی زندگیوں میں بھی برکت اور فضیلت آئے گی, اور آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلیں گے. ہم یہ ساری باتیں کیوں اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ یو پیپل آر کوائٹ ٹینڈر, یو پیپل آر کوائٹ ینگ, یو آر ناٹ یٹ انٹرڈ انٹو دی پریکٹیکل فیلڈ, پریکٹیکل لائف. So practical life and field is waiting ahead, and whenever you step into that particular world, and if you are not prepared and you are not equipped well, then you will definitely be facing a lot of problems. So how can you be equipped and how can you get prepared for that? By understanding the very values of our Islam, the very values that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's teachings have told us. تو آپ کو وہ ٹیچنگز, وہ تعلیمات, وہ جو فرمودات اور ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ سیکھ کے اگر وہ پورا ٹول کٹ آپ اپنے ساتھ رکھ کے, اسکل سیٹ اپنے ساتھ رکھ کے پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو دین ڈیفینیٹلی یو ول ناٹ بی فیسنگ اینی پرابلمس ایٹ آل. یہ تو ہماری حدیث مبارکہ کا پورشن تھا. آج کا ہمارا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ اگین فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے. Today we are conducting lecture number 41, and in previous lecture, in lecture number 40, we discussed what is future continuous tense, what is the introduction of future continuous tense, what are the identifications in English and in Urdu of future continuous tense. Then we discussed things to remember, that how we apply two helping verbs in these sentences. Then we discussed what is the main verb which is used in future continuous or progressive tense. And then we discussed two modes of future continuous tense. Like first was simple structure of future continuous tense, and the next one was negative structure of future continuous tense. Today we will discuss, or we will try to learn interrogative aspect or interrogative structure of future continuous tense. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیں کس طرح سے اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے. انٹروگیٹو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ انٹروگیٹو ہوتے ہیں اردو میں جن کو کیا سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ کیا ورڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے اس سے ہم نے اس کو انٹروگیٹو کو, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اسٹارٹ میں ہی WH فیملی لکھی ہوتی ہے, ہم نے اس سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ والے دونوں جو ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ نیگیٹو پلس انٹروگیٹو, اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسرسائز. سب سے پہلے بچوں ہم اس کا اسٹرکچر لکھتے ہیں. یاد رہے آپ کو, ہمیشہ میں یہ بتاتا ہوں کہ انٹروگیٹو میں ہم نے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کو لکھنا ہوتا ہے, ہم اس کو جملے کے شروع میں لے جاتے ہیں, اور یہ وہ پہلے والی کائنڈ ہے انٹروگیٹو سینٹینسز کی جو کہ جن کو اردو میں کیا سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. وہ اب جب ہم اردو میں ایگزامپل لکھیں گے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہم نے سیکھا تھا کہ ول اور شیل ہے. اس کے بعد بھی ہمارا ایک ہیلپنگ ورب یعنی کہ بی ای بچتا ہے, لیکن وہ ہم نے آگے چل کے پلیس کرنا ہے. اس ول اور شیل کے فوراً بعد ہم اپنا سبجیکٹ لکھیں گے, اینڈ دین اور ریمیننگ ہیلپنگ ورب جو ہمارا بقیہ ہیلپنگ ورب بچ گیا تھا بی, وہ ہم لکھیں گے. مثلاً اب آپ اس اسٹرکچر کو دیکھ لیں, جیسے ہم نے ول ناٹ بی شیل ناٹ بی کیا تھا, اسی طرح ول سبجیکٹ بی اور شیل سبجیکٹ بی ہم کریں گے. آفٹر ورڈز ورب کی فرسٹ فارم پلس ING, یہ والا ماڈل پروگریسو میں ایسے ہی چلے گا, پلس آبجیکٹ, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کویسچن مارک. اب ہم اس کے لیے ایک ایگزامپل اردو میں لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. کیا میں تصویر بنا رہا ہوں گا, اور کیا وہ تصویر بنا رہا ہوگا. اب ہم نے ان دونوں سینٹینسز کے اکارڈنگلی اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ والے جو دو جملے ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ورڈ کیا سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں کہیں بھی جملہ کیا سے, کیا والے ورڈ سے اسٹارٹ ہو تو وہ سمپل انٹروگیٹو ہے, فرسٹ کائنڈ آف انٹروگیٹو ہے. اور اگر اس میں کہیں بھی WH ورڈ آ جائے, کیوں, کہاں, کیسے,
किस जगह पर कब अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं तो फिर ये डबल या कंपाउंड इंट्रोगेटिव है, जो कि हम आगे चल के करेंगे। फिल वक्त हम सिंपल इंट्रोगेटिव करें और इसके स्ट्रक्चर को भी हम फॉलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले चूँकि हमने फर्स्ट पर्सन को कैटर करना है तो हम लिखेंगे शेल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में शुरू में आएगा, तो हमने सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। अब इसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट प्लेस करना है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दोबारा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो रिमेनिंग था वो बी था, वो हमने लिख लिया। और अब हमने बकिया जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। तो इसी तरह विल के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, अब चूँकि हमने अपना स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर लिया, हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से डील करना है। पहले सेंटेंस में बताया गया था, पूछा गया था क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन था। सेकंड में क्या वो तस्वीर बना रहा होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन था। हमने पहले सेंटेंस को लिखा, सबसे पहले हमने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो कि कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब आप जुमले के शुरू में लिखें। अब चूँकि हमारे पास सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो हमने शेल लिखा जुमले के स्टार्ट में, फिर आई और वी लिखा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद इसने कहा हेल्पिंग वर्ब जो है आपका बकिया वो लिखें, वो बी था वो हमने लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमला किस तरह से बन गया, शेल आई बी ड्राइंग पिक्चर, क्या मैं तस्वीर बना रहा हूँगा। शेल वी बी ड्राइंग पिक्चर, क्या हम तस्वीर बना रहे होंगे। इसी तरह क्या वो तस्वीर बना रहा होगा। विल ही बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रहा होगा। सारा स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करते हुए इसी को कॉपी किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ। विल शी बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रही होगी। विल इट बी ड्राइंग पिक्चर, विल दे बी ड्राइंग पिक्चर। मैंने कोशिश करके थर्ड पर्सन सारे, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इकट्ठे लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन हो। विल दे बी ड्राइंग पिक्चर, क्या वो ज़्यादा लोग तस्वीर बना रहे होंगे। विल यू बी ड्राइंग पिक्चर, सेकंड पर्सन आ गया, क्या आप या तुम तस्वीर बना रहे होगे, और अगर आप कहेंगे तो क्या आप तस्वीर बना रहे होंगे। विल अली बी ड्राइंग पिक्चर, क्या अली तस्वीर बना रहा होगा। विल असलम एंड अली बी ड्राइंग पिक्चर, क्या असलम और अली तस्वीर बना रहे होंगे। तो दैट वाज रिलेटेड टू सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्ट्रक्चर। सो वी डिस्कस्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू डबल और कंपाउंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। कंपाउंड में मैंने आपको बताया या डबल में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आता है, WH फैमिली, या जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं और हमें उसको देखना होता है कि उसको हमने सेंटेंस में किस जगह पर प्लेस करना है और वो किस तरह से एडजस्ट करके बाकी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो डबल इंट्रोगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले उसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम WH फैमिली वर्ड, which could be why, which could be where, which could be what, which could be who, whose, whom, why, कुछ भी, how भी even। इसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि हमारा नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब था।
اور یہ کیا تھا جی؟ ول یا شیل پلس ہم سبجیکٹ لکھ دیں گے. اس کے بعد ہمارا ریمیننگ ہیلپنگ ورب جو بچتا ہے بی یہ ہمارا اسٹرکچر ہے جی سو فار. اچھا سب سے پہلے ڈبلیو ایچ فیملی, اس کے بعد ہیلپنگ ورب جو کہ ول شیل ہے, پھر سبجیکٹ ہیلپنگ ورب بی جو ریمیننگ بچتا ہے, ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی, اور اس کے بعد ہمارا آبجیکٹ اور پھر کوسچن مارک. اب ہم اردو میں ایک ایگزامپل لکھ لیتے ہیں. اچھا جی, میں کہاں تصویر بنا رہا ہوں گا, وہ کہاں تصویر بنا رہا ہوگا. اب یہ کہاں والے الفاظ جو ہیں ان کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ جملہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا سے نہیں ہو رہا, کیا میں تصویر بنا رہا ہوں گا, کیا وہ تصویر بنا رہا ہوگا, بلکہ یہ کہاں جو کویسچن ورڈز ہوتے ہیں ڈبلیو ایچ فیملی کے ورڈز ہیں یہ وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ جو اسٹرکچر ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے, ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ڈبلیو ایچ فیملی یہاں پہ کون سی یوز ہوئی ہے, کہاں, تو ہم اس کو انگلش میں کیا لکھیں گے, ویئر. ویئر ہم شروع میں لیں گے. اس کے بعد ہم شیل لکھیں گے جو ہمارا ہیلپنگ ورب ہے فرسٹ پرسن کے لیے, آئی اینڈ وی. ریمیننگ ہیلپنگ ورب وچ از بی, اور پھر ورب کی فرسٹ فارم آبجیکٹ کے ساتھ پلس آئی این جی. اسی طرح ریمیننگ کے لیے اوکے بچوں. اب چونکہ ہم اسٹرکچر لکھ چکے ہیں تو ہم اس کو ایک بار آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ایگزامپل میں پوچھا گیا تھا جی میں کہاں تصویر بنا رہا ہوں گا. اسٹرکچر میں کہتا تھا سب سے پہلے ڈبلیو ایچ فیملی لگائیں, ول شیل لگائیں, سبجیکٹ, اس کے بعد بی, اور یہ ہم نے سب سے پہلے ڈبلیو ایچ فیملی جو ورڈ آ رہا تھا ویئر, اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا شیل, ویئر شیل, پھر ہم نے سبجیکٹ لگایا ویئر شیل آئی, ریمیننگ ہیلپنگ ورب لگایا بی, ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی لگا کے آبجیکٹ لگایا اور کوسچن مارک لگایا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا سینس بناتا ہے. ویئر شیل آئی بی ڈرائنگ پکچر, میں کہاں پکچر تصویر بنا رہا ہوں گا. ویئر شیل وی بی ڈرائنگ پکچر, ہم تصویر کہاں بنا رہے ہوں گے. دوسری جو ایگزامپل تھی وہ یہ کہتی تھی وہ کہاں تصویر بنا رہا ہوگا. ویئر ول ہی بی ڈرائنگ پکچر, ویئر ول شی بی ڈرائنگ پکچر, ویئر ول اٹ, ویئر ول دے بی ڈرائنگ پکچر. سیکنڈ پرسن آ گیا ویئر ول یو بی ڈرائنگ پکچر, آپ کہاں تصویر بنا رہے ہوں گے یا تم کہاں تصویر بنا رہے ہوں گے. ویئر ول علی بی ڈرائنگ پکچر اینڈ ویئر ول اسلم اینڈ علی بی ڈرائنگ پکچر. تو یہ ڈبل انٹروگیٹو تھا. اب کوئکلی ہم نیگیٹو انٹروگیٹو کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کرنی ہے.
یہ اس کا لاسٹ جو ہے وہ اسٹرکچر ہے نیگیٹو انٹروگیٹو, اور اس کو اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے سمجھیں کیونکہ اس میں ہم نے دوبارہ سے ناٹ ایڈ کرنا ہے اور اس میں ہم اس کو انٹروگیٹو میں بھی ڈیل کریں. تو صرف جو اس کی ترتیب ہے, جو آرڈر ہے ہیلپنگ وربس کا کہ وہ کس جگہ پر آنے ہیں, وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیگیٹو پلس انٹروگیٹو. اسٹرکچر ہم لکھتے ہیں کوئکلی, ہیلپنگ ورب سے ہی ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. ول اور شیل پلس سبجیکٹ پلس آپ نے بی سے بھی پہلے یہاں پہ ناٹ لگانا ہے. پلس پھر جو ریمیننگ ہیلپنگ ورب ہے بی, ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی, آبجیکٹ اینڈ کوسچن مارک. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. کیا میں تصویر نہیں بنا رہا ہوں گا, کیا وہ تصویر نہیں بنا رہا ہوگا. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ کیا کیا ورڈ سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ڈبلیو ایچ فیملی کا ورڈ نہیں ہے اور درمیان میں نہیں ہے آگے, جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹو پلس انٹروگیٹو ہے. اب ہم اس کو اسی طرح سے فالو کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنا ہیلپنگ ورب لکھنا ہے which is shall, then we'll move forwards towards our subject which is I and we, then we are supposed to put not, remaining helping verb and rest of the sentence. Question mark. Starting with will, all the associated pronouns, کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں بچوں. میں تصویر نہیں بنا رہا ہوں گا. اسٹرکچر فالو کیا. سب سے پہلے شیل آئی کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہم نے ناٹ لکھنا تھا, ناٹ لکھا. ریمیننگ ہیلپنگ ورب بی, ورب فرسٹ فارم آئی این جی اینڈ آبجیکٹ اینڈ کوسچن مارک. شیل آئی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا میں تصویر نہیں بنا رہا ہوں گا. شیل وی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا ہم تصویر نہیں بنا رہے ہوں گے. ول ہی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا وہ تصویر نہیں بنا رہا ہوگا. ول شی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا وہ تصویر نہیں بنا رہی ہوگی. ول دے ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا وہ تصویر نہیں بنا رہے ہوں گے. سیکنڈ پرسن ول یو ناٹ بی ڈرائنگ پکچر, کیا آپ تصویر نہیں بنا رہے ہوں گے یا کیا تم تصویر نہیں بنا رہے ہوگے. ول علی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر اور ول اسلم اینڈ علی ناٹ بی ڈرائنگ پکچر. تو یہاں پہ ہمارے جو سارے اسٹرکچرز تھے نیگیٹو کے, انٹروگیٹو کے, وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کی ایگزامپل اور ایکسرسائز تھوڑی سی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے پیج نمبر 270 پہ, وچ از ریٹن اوور دیئر. فیوچر کنٹینیوس ٹینس, پروگریسو ٹینس, ایکٹیو وائس. اردو میں پہچان جملے کے آخر میں رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے, رہا ہوں گا وغیرہ آئے گا. سبجیکٹ کے بعد شیل بی یا ول بی. ورب کی فرسٹ فارم ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اس کا ایک جو چارٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا فالو کر لیتے ہیں.
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. नेगेटिव, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू. इंट्रोगेटिव, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू. इसी तरह प्लूरल के साथ विल, सॉरी वी शैल बी वेटिंग फॉर यू, वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, शैल वी बी वेटिंग फॉर यू. इसी तरह सेकंड पर्सन जो कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है. यू विल बी वेटिंग फॉर मी, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल यू बी वेटिंग फॉर मी. इसी तरह सिंगुलर थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल ही बी वेटिंग फॉर मी. देन दे यानी कि जो प्लूरल थर्ड पर्सन है, दे विल बी वेटिंग फॉर मी, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल दे बी वेटिंग फॉर मी. और सिंगुलर थर्ड पर्सन, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, और विल शी बी वेटिंग फॉर मी. एक्सरसाइज देख लें, पेज नंबर 271 पे है. तुलबा घर वापस जा रहे होंगे. अब जा रहे होंगे हमने जो पहचान पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली ये अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक होम. सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे, सदर जलसा या सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे. द चीफ गेस्ट विल बी डिलीवरिंग आ स्पीच. मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहे होंगे. द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेज़. मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहे होंगे. द गेस्ट्स, इसको हम गेस्ट्स करेंगे. द गेस्ट्स ऑफ ऑनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेज़. मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँ. आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा या इन प्ले. बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा. द चाइल्ड विल बी लुकिंग फॉर हिज टॉय. ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे. द ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग ड्रम्स. हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे. वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस. तो वाइटिंग वॉश ना कीजिएगा, वाइट वॉशिंग द हाउस. फ़ौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी. द आर्मी विल बी फायरिंग एट द एनिमी. तुम दरिया में नहा रहे होगे. यू विल बी टेकिंग बाथ इन द रिवर. वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा. ही विल बी बीटिंग डॉग विद द स्टिक. अब हम नेगेटिव का कुछ देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 272 पे है. लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे. पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे. डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा. द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग द पेशेंट या विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट. गवर्नर मेरी अर्ज़ी पर गौर नहीं. अर्ज़ी एप्लीकेशन या दरख्वास्त को कहते हैं, रिक्वेस्ट को कहते हैं. तो द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन. वो सुलह नहीं कर रहे होंगे. सुलह सफाई जिसको हम कहते हैं, अमन. दे विल नॉट बी कमिंग ऑन गुड टर्म्स. गुड टर्म्स का मतलब होता है अच्छे ताल्लुकात, सुलह करना. मरीज़ दवाई की खुराक नहीं पी रहा होगा. द पेशेंट विल नॉट बी. स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इसी तरह फॉलो हो रहा है. द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग डोज ऑफ मेडिसिन. बच्चे कागज़ी कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे. द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लोटिंग पेपर बोट्स. गाड़ी तेज़ नहीं चल रही होगी. द ट्रेन विल नॉट बी मूविंग फास्ट. औरतें हार नहीं बना रही होंगी. विमेन विल नॉट बी मेकिंग गारलैंड्स. इनको नेकलेस ना कर लीजिए, वैसे नेकलेस भी ठीक है, गारलैंड्स भी ठीक है. तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होगे. यू विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन रेसेस. मोची जूते तैयार नहीं कर रहा होगा. द कॉबलर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग द शूज़. इसके बाद पेज 273 पे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव. क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा. विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन. क्या लड़कियां चीज़ें झाड़ रही होंगी. विल द गर्ल्स बी डस्टिंग द थिंग्स. तुम इनका ख़त क्यों पढ़ रहे होगे. अब यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव. पहले हमने जितना पढ़ा वो सिंपल जो इंट्रोगेटिव होता है क्या से स्टार्ट होने वाला, अब यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव आ गया. तो व्हेन विल द सन वाई विल यू बी रीडिंग देयर लेटर. तुम उनका ख़त क्यों पढ़ रहे होगे. वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा. हाउ विल ही बी फ्लाइंग द काइट. बच्चे कब सो रहे होंगे. व्हेन विल चिल्ड्रन बी स्लीपिंग. किसान फसल कब बो रहे होंगे. व्हेन विल फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप्स. क्या मज़दूर सड़क हमवार कर रहे होंगे. विल लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड. जहाँ पे भी क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. जहाँ पे भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज़ से स्टार्ट होगा तो वहाँ वही WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले स्टार्ट करेगा. सितारे कब चमक रहे हो. अब यहाँ पे
جو انٹروگیٹو ورڈ ہے وہ کیا ہے کب, تو when سے سٹارٹ ہوگا. when will stars be shining, کیا مسافر گھر پہنچ رہے ہوں گے. will travelers be reaching home, ہم ان کا استقبال کہاں کر رہے ہوں گے. where shall we be receiving them, فوج ملک کا دفاع کیسے کر رہی ہوگی. how will the army be defending the country, کیا دونوں فریق زمین کے اس ٹکڑے پر لڑ رہے ہوں گے. will both the parties be fighting over this piece of land, کیا تم میز کو پیچھے دھکیل رہے ہوگے. will you be pushing the table back, وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہوگا. why will he be telling a lie, ریل گاڑی دیر سے کیوں آ رہی ہوگی. why will the train be arriving late. تو بچوں یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ اس کا اسٹرکچر اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا انٹروڈکشن اور اس کے جتنے ممکنہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم یونٹ نمبر 2 سے ریلیٹڈ جو سینٹنس اور ورڈ سینٹنسز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہاں پہ آپ آ کے اس کو کھول لیں. میرے پاس پیج نمبر 20 پہ ہے یہ, آپ پیج نمبر 20 اپنے نوٹس پہ کھول لیں. ہم ورڈ اور سینٹنسز جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یونٹ نمبر 2 سے ریلیٹڈ, کیونکہ کچھ بچوں کے کنسرن ہے نوٹس جو ہمارا کمنٹ سیکشن ہے تو اس میں بچوں نے بتایا کہ انہیں ضرورت ہے اس حوالے سے, تو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کیٹر کرتے ہیں. یونٹ نمبر 2 کے پیج نمبر 20 کے حوالے سے سب سے پہلا ورڈ جو ہے بچوں ایکسکیوز می وہ ہے الرٹ, چوکنا یا باخبر. دا واچ مین واز اسٹینڈنگ الرٹ ایٹ دا گیٹ, واچ مین چوکی دار گیٹ کے اوپر دروازے کے اوپر بہت زیادہ چوکنا یا باخبر کھڑا تھا. کمینڈیبل قابل تعریف, جس کی تعریف کی جائے. ہر پرفارمنس ان دا پلے واز کمینڈیبل, اس کی کارکردگی اس پلے میں اس ڈرامہ میں بہت ہی زیادہ قابل تعریف تھی. کریج ہمت یا جرت. دا سولجر شوڈ گریٹ کریج ان دا بیٹل, فوجی نے سپاہی نے لڑائی میں بہت ہی زیادہ عظیم ہمت کا مظاہرہ کیا. ڈی وائڈ محروم ہونا. ہی از ٹوٹلی ڈیوائڈ آف ٹیکنیکل اسکلس, تکنیکی مہارت. ٹیکنیکل اسکل کہتے ہیں تکنیکی مہارت, تو وہ مکمل طور پہ تکنیکی مہارت سے محروم ہے. ایمبریسڈ گلے لگانا بھی ہے اور قبول کرنا بھی ہے. مثلا ہم بہت ساری ایگزامپلس میں پڑھتے ہیں کہ ہی ایمبریسڈ اسلام, اس نے اسلام قبول کر لیا. یہاں پہ خیر یہ گلے لگانے کے میننگ میں آ رہا ہے. شی ایمبریسڈ ہر بیبی افیکشنیٹلی, افیکشنیٹلی بہت محبت کے ساتھ, اس نے بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے بچے کو گلے لگایا. گیلونائزڈ جوڑتا ہے, باہم اکٹھا کر دیتا ہے. دا مینیجرز ارائیول, مینیجر جیسے ہی پہنچا یا مینیجر کے پہنچنے سے گیلونائزڈ دی ورکرز انٹو ایکٹیویٹی, تمام ورکرز کو, تمام کام کرنے والوں کو ان کی کام کرنے والی سرگرمیوں میں جوڑ دیا. یعنی کہ جیسے ہی مینیجر اندر انٹر ہوا تمام لوگ جو فارغ بیٹھے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے کام کرنے میں جت گئے. انٹیگریٹی دیانتداری اور سالمیت. ہی از اے مین آف ایبسلیوٹ انٹیگریٹی, وہ شاندار یا مکمل قطعی دیانتداری کا حامل انسان ہے, بہت دیانتدار آدمی ہے. انویژن حملہ. دا آرمی سکسیڈیڈ ان فائٹنگ آف دا فورن انویژن, ہماری آرمی کامیاب ہو گئی جو فورن انویژن غیر ملکی حملہ تھا اس کے اگینسٹ لڑنے میں کامیاب ہو گئی. مارٹرڈم شہادت کو کہتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز فالوورز embraced martyrdom bravely, حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے, پیروکاروں نے مارٹرڈم کو, شہادت کو بہادری کے ساتھ گلے لگایا یا قبول کیا. مدر لینڈ, مادر وطن. وی لو آر مدر لینڈ, ہم اپنی مادر وطن سے محبت کرتے ہیں. نیشنلزم, وی نیڈ, قومیت کو کہتے ہیں. وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا اسپرٹ آف نیشنلزم, ہمیں نیشنلزم قومیت کے جذبے کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کو ترقی دینی چاہیے. پراسپیرٹی خوشحالی. اکنامک ڈیولپمنٹ کین برنگ اباؤٹ پراسپیرٹی, جو معاشی ترقی ہے, اقتصادی ترقی ہے, روپے پیسے سے ریلیٹڈ ترقی ہے, وہ ملک میں یا وہ ویسے خوشحالی لے کے آ سکتی ہے. پروٹیکٹس حفاظت کرتا ہے. دا شیفرڈ پروٹیکٹس ہز فلوک, گڈریا اپنے فلوک, اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے. رینڈرڈ پیش کیا.
ہی رینڈرڈ یوزفل سروسز، انہوں نے بہت ہی مفید شاندار خدمات سر انجام دیں یا پیش کیں. رسپانسبل، ذمہ دار. A teacher is responsible for the grooming of the students. ایک استاد اپنے بچوں کی، اپنے طالب علموں کی گرومنگ، تربیت اور پرورش کی، یا اس کو تربیت ہی کریں گے ہم، تربیت کا ذمہ دار ہے. سیکریفائس، قربانی. وی آر ریڈی ٹو سیکریفائس آر ایوری تھنگ فار پاکستان. ہم اپنی ہر چیز کو پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سیپریٹ، الگ، علیحدہ. دے لیو ان سیپریٹ ہاؤسز، وہ الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں. سوورینٹی، خود مختاری کو کہتے ہیں. دا قائد آرگنائزڈ دا سوورینٹی آف اے کنٹری. قائد اعظم نے اس ملک کی، ایک ملک کی خود مختاری کو ریکگنائز، پہچانا. قائد اعظم نے اس ملک کی خود مختاری کو پہچان بخشی یا پہچانا. ویلیوز، اقدار. مین لیوز بائی ویلیوز، انسان اپنی اقدار کے سہارے زندہ رہتا ہے. تو یہ تھا بچوں آج کا لیکچر، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 2 کے جو ایڈیمز یعنی کہ ورڈ سینٹینسز ہیں پیج نمبر 20 پہ ان کو بھی کیٹر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیوچر کنٹینیوس ٹینس جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کو ڈیل کیا. بہت اچھے، بہت ہی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ وے میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ اس کی جو بہت زیادہ ممکنہ مائنیوٹ ڈیٹیلز تھیں وہ بھی میں نے ڈسکس کی ہیں، تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اگر اس میں فردر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس کے لیے نوٹس پہ، جو پیج میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ جا کے اس کو تھورلی اسٹڈی کریں. اس میں پی ٹی بی کی دی ہوئی تمام تر ایکسرسائزز بھی حل کی ہوئی ہیں، سالوڈ ہیں، ان کو بھی سالو کریں. بار بار ان سینٹینسز کو اردو میں اپنے سامنے لکھیں اور پھر خود سے ان کو سالو کرنے کی، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ پیپر میں بیٹھ کے ٹرانسلیشن والا یہ پورشن کر رہے ہوں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میری لائن یہ بہت مشہور ہے، دا مور یو ول پریکٹس دا بیٹر یو ول بیکم. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنے زیادہ ہی آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو پریکٹس ضرور کریں، جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ فلوئنٹ ہوں گے، اتنا زیادہ چیزیں آپ کو آسانی سے آنے لگ جائیں گی. اور یہ ٹرانسلیشن صرف اور صرف آپ کو اس کویسچن جو آپ کے پیپر میں ہے اس کے لیے ہی ہیلپ نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کی جو جتنی بھی کریٹیو رائٹنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں آپ کو آپ کے انچارجز جو ہیں وہ بتا رہے ہوں گے اکثر یونیک کے حوالے سے، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر اپنی جتنی بھی کریٹیو رائٹنگز ہیں وہ اس میں انفیوز کریں، وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں اکثر یونیک جو ہمارا سالانہ جو میگزین ہے اس کا. اور آپ کی جو رائٹنگ ہے اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پکچر کے ساتھ وہ پبلش کی جائے گی اور آپ کو ریکگنیشن ملے گی، آپ کی رائٹنگ کو ریکگنیشن ملے گی. تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو یونیک پرووائڈ کرا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یونیک کی شکل میں. تو اس کو جتنا میکسیمم آپ اویل کر سکتے ہیں اس کو اویل کریں. مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.